وبعد مستحقیہ وکذا بعض الورثۃ ولا ثالث لہما کذا فی الاشباہ، اور اسی طرح مستحقین وقف میں سے بعض اور واقف کے ورثاء میں سے بھی بعض جو ہے وہ کل کے قائم مقام ہونے کا انہیں یہ مقام حاصل ہے۔ ولا ثالث لہما، لیکن ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا ایسا نہیں ہے جس میں وہ ایک جو ہے کل کے قائم مقام ہو جائے۔ قل تو میں کہتا ہوں وقضا لو ثبت ایثارہ علی وجہ احد الغرماء کما سیجیء، کہ میں کہتا ہوں یعنی شارح کہتے ہیں صاحب در مختار، اسی طرح اگر تنگ دست اور مفلس قرض خواہوں میں سے کسی ایک کے سامنے ثابت ہو جائے تو بھی اس کا مفلس ہونا ثابت ہو جائے گا، یعنی علی وجہ احد الغرماء، قرض خواہوں میں سے کسی ایک کے سامنے مقروض کا ایثار یعنی اس کا تنگ دست ہونا ثابت ہو جائے تو وہ بھی گویا سب قرض خواہوں کے سامنے اس کا مفلس ہونا ثابت ہو گیا۔ کما سیجیء، اس کی بحث آئے گی، فتعمل، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ مطلب تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ باقیوں کی طرف سے، یعنی ایک مستحق کے وقف جو ہے وہ کئیوں کی طرف سے، کل کی طرف سے وہ ہو سکتا ہے، اسی طرح جو وقف کے وارث ہیں وہ بھی ان میں سے کوئی ایک شخص دعویٰ کرے تو وہ بھی اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسرا جو ہے وہ نہیں۔ وقالو، فقہا نے فرمایا، تقبل بینۃ الافلاس بغیبۃ المدعی، کہ مفلس ہونے کی گواہی جو ہے وہ مدعی کی عدم موجودگی میں بھی قبول کی جائے گی۔ وقضا بعض الاولیاء المتساوین یثبت الاعتراض لکل کملا وقضا الامان، اور اسی طرح بعض مساوی اولیاء یعنی وہ جو درجے میں برابر ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے مکمل طور پر اعتراض کا حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ وقضا الامان، اسی طرح امان بھی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، یعنی کوئی ایک مسلمان کسی حربی کو امان دے، پناہ دے، کا امان جمیعہم، گویا تمام مسلمانوں نے اس کو امان دی ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ والقودہ، اسی طرح قصاص جو ہے اگر وہ ایک اولیاء مقتول میں سے ایک معاف کر دے تو سقط القود کما فی عفا جمیعہم، تو ایک کا معاف کرنا قصاص کو ایسے ہی ہے کہ تمام ورثاء نے اس کو معاف کر دیا۔ وولایت المطالبۃ بازالۃ الضرر العام عن طریق المسلمین، اسی طرح مسلمانوں کے راستے سے کسی ضرر رسا چیز کو دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ بھی کسی ایک فرد کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایک فرد بھی اگر یہ مطالبہ کرے کہ مسلمان کی راستے میں کوئی چیز ایسی ہے جو نقصان دہ ہے، اس کو ہٹایا جائے، اس کا مطالبہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اس کی جو ہے وہ مثال یہ ہے کہ نحو الکنیف والمیزا، میزا یعنی پرنالے وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نقصان دے سکتی ہیں راستے میں، تو ان کو اکھاڑنے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے گا۔ تو اسی طرح وہ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے۔ وَالتَّتَبُّعُ يَقْتَضِي عَدْمَ الْحَصْرِ، اور ان
جو ہے وہ جزیات کا تتبع کرنا یہ حصر کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ حصر کے بغیر آیا ہے۔ ثم انما ينتسب احد الورثة ثم انما ينتسب احد الورثة، پھر ورثاء میں سے کسی ایک کا منتخب ہونا تمام کی طرف سے قسماً عن الکل لو فی دعوی دین، اگر خصومت یعنی جھگڑا جو ہے وہ قرض دین کے دعوے میں ہو، لا عین ما لم تکن بیدہ، نہ کہ عین مال کے میں جب تک وہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو، فلیحفظ، اسے محفوظ کر لیں۔ یعنی ایک جو مستحقین وقف ہوگا یا ورثاء میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ ایک بھی دعویٰ کر سکتا ہے اور اس کا دعویٰ تمام کی طرف سے مانا جائے گا۔ ینتصب خصماً عن الکل، تو تمام کی طرف سے ایک مد مقابل مانا جائے گا، اذا کان وقف بین جماعت، جبکہ وقف جو ہے ایک جماعت کے لیے ہو، ووافقہ واحد، اور اس کا واقف ایک ہی ہو، ولو احد منہم او وکیلہ الدعوی علی واحد منہم او وکیلہ، تو جب ایک جماعت کے درمیان وہ چیز وقف ہو اور ان کا واقف جو ہے ایک ہو، یا اس کے وکیل کے لیے یا ان میں سے ایک یا ایک کے وکیل کے لیے ہو، تو بھی جو ہے وہ ایک آدمی مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی اس کا مد مقابل یا خصم دعوے دار ہو سکتا ہے۔ وکیل لا ینتصب، دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کیس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فلا یصح القضاء الا بقدر ما فی ید الحاضرین، تو اس صورت میں اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے تو فیصلہ صرف اسی کے جو حاضرین ہوں گے وہاں اس دعوے میں، انہی کی جو ہے وہ بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، انہی کے حصوں کے بارے میں اس سے زائد نہیں کیا جائے گا، یعنی جو موجود نہیں ہے۔ کنیہ نے اس کی مثال لکھی ہے، والمسئلۃ فی المحیط، والکنیہ کے وقف بین اخوین، کے ایک چیز دو بھائیوں کے درمیان وقف تھی، اور اس کی صورت یہ بنی کہ مات احدہما، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، و باقی فی ید الحی و اولاد المیت، تو باقی جو وقف ہے وہ اس زندہ بھائی اور اس کی بھتیجوں کے درمیان ہے، یعنی میت کے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں فبرہن الحی علی احدہم ان الوقف بطنا بعد بطن والباقی غیب والواقف واحد یقبل وینتصب خصما عن
باقی باقین، تو پھر زندہ بائی اور ان میں سے ایک جو ہے کسی ایک پر گواہ قائم کر دے کہ یہ وقف بطنن بعد بطنن ہے، یعنی یک کے بعد دیگرے خاندان کے لیے یہ وقف ہے، والباقی وجیبن، اور باقی جو ہے وہ غائب، یعنی ایک جو زندہ بھائی ہے وہ اور اس کا بتیجہ وغیرہ دعویٰ کریں کہ یہ جو وقف ہے یہ ہمارے خاندان کے لیے نسل در نسل ہے، تو ایک نے یہ دعویٰ کیا اور باقی غائب ہیں، تو والواقف واحد، تو وقف کرنے والا بھی ایک ہو تو اسے قبول کیا جائے گا، یقبل، والواقف واحد وینتصب خصما عن الباقین، اور وہ باقی تمام کی طرف سے جو ہے وہ ان کا کیس لڑنے والا ہو جائے گا۔ وَلَوْ بَرْهَنَ الْأَوْلَادُ أَنَّ الْوَقْفَ مُطْلَقٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ فَبَيِّنَةُ الْأَوَّلِ أَوْلَى، اور اگر دوسرے کی اولاد، یعنی دوسرا بھائی جس کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد نے اس پر گواہ قائم کر دیا کہ یہ وقف ہمارے اور تمہارے اوپر مطلق ہے، تو پہلے کے گواہ جو ہے وہ اولا اور بہتر ہیں، یعنی ایک بھائی جو زندہ ہے وہ اگر گواہ پیش کر دے کہ یہ بطنن بعد بطنن ہے، تو اس کے گواہ جو ہے وہ اولاد کی گواہ سے زیادہ اولا ہوں گے۔ وَهَذَا أَيْ الْانْتِسَابُ بَعْدِهِمْ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ ثَابِتًا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک آدمی کو اپنی طرف سے مدعی مقرر کرنا ہے یا خصم مقرر کرنا ہے، یہ اس وقت ہوگا جب اصل وقف ثابت ہو، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اگر اصل وقف ثابت نہیں ہے تو فلا ينتشب احد المستحقین خصما، تو پھر مستحقین وقف میں سے کوئی ایک بھی خصم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وتمامہ فی شرح الوہبانیہ، اور مکمل اس کی وضاحت جو ہے وہ شرح وہبانیہ میں ہے۔ اب اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اشترى المتولی بمال الوقف دارا، وقف کی آمدنی سے کوئی چیز خریدنا، تو کیا وہ بھی وقف بن جائے گی؟ تو کہا ایسا نہیں ہے، کہ متولی نے مال وقف سے ایک گھر خریدا، یعنی وقف کی آمدنی سے ایک گھر خریدا، للوقف، تو لا تلحق بالمنازل الموقوفہ، تو اسے موقوف جو گھر ہیں ان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا، یعنی آمدنی یا وقف سے اسے خریدا تو یجوز شراء باذن القاضی، تو اذن قاضی کے ساتھ اس کو بیچنا خریدنا جائز ہے۔ ویجوز بیعها فی الاصح، اصح قول کے مطابق اس کو بیچنا جائز ہے، لأن لزومہ کلاما کثیرا ولم یوجد ہا ہونا، اس لیے کہ وقف کے لازم ہونے کے لیے کلام کثیر ہے، یعنی لزوم وقف کے لیے شرائط وغیرہ ہیں، جبکہ وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی، لہذا اس کو بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وذکر ابو اللیث فی الاستحسان یسیر وقفا، ھذا صریح فی انہ المختار، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ استحسان میں، یعنی باب الاستحسان فرمایا کہ وہ وقف ہو جائے گا، اور یہ صراحت ہے اس بات میں کہ یہی قول جو ہے وہ مختار ہے۔ یہ امام ابو لیث نے استحساناً اس کو وقف قرار دیا، کہ وقف کی آمدنی سے جو خریدا جائے گا وہ بھی وقف مانا جائے گا، اگرچہ شارع اور ماتن نے اسے وقف نہیں مانا، اس کا بیچنا جائز قرار دیا، لیکن فقی ابو لیث نے فرمایا کہ یہ وقف ہو جائے گا، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ الْمُخْتَارُ، تو یہ اس کے مختار ہونے میں صریح ہے کہ یہ قول مختار، لیکن آگے شامی فرماتے ہیں وفی التاتر خانیہ والمختار انہ یجوز بیعها ان احتاج الیہ، ہاں اگر اس کی بیچنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اس کو بیچنا مختار قول کے مطابق جائز ہے، یعنی وقف ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو بیچنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اسے بیچا جا سکتا ہے۔
اب نیا مسئلہ بیان کریں گے مؤذن اور امام وغیرہ کے متعلق کہ مات المؤذن والامام، امام اور مؤذن کا انتقال ہو گیا، ولم یستوفیا وظیفتہما من الوقت سقطا، اور انہوں نے اپنے سال کا مکمل وظیفہ وصول نہیں کیا تو جو نہیں کیا وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی یا دوران مہینہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس مہینے کی تنخواہ جو ہوگی وہ ساقط ہو جائے گی، لِأَنَّهُ كَالصِّلَةِ، چونکہ یہ عطیے کی طرح ہے، القاضی جس طرح قاضی کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ بطور عطیہ ہوتا ہے۔ وقیل لا یسقط، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ساقط نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ، یہ گویا اجرت کی طرح ہے، یعنی جس طرح باقی اجرت والے ہیں اسی طرح امام اور مؤذن بھی اجرت پر ہیں، وہ اجیر ہیں، کذا فی الدرر، اسی طرح درر میں ہے کہ یہ اجیر ہے، قبل باب المرتد وغیرہ، درر کے باب المرتد وغیرہ سے پہلے، لیکن شارح کہتے ہیں قال المصنف ثمۃ وظاہرہ ترجیح الاولی لحکایت ثانی بقیلہ، مصنف نے وہاں کہا ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے پہلے قول کی ترجیح ہے، اس لیے کہ دوسرے قول کو قیلہ سے ذکر کیا ہے، لہذا پہلا قول جو ہے وہ ترجیح ہے کہ امام کی تنہا جو ہے وہ ساقط ہو جائے، لیکن شارح کہتے ہیں صاحب المختار قلت قد جزم فی البغیہ تلخیص القنیہ، بغیہ جو کتاب ہے کنیہ کا خلاصہ ہے، اس میں اس بات پر جزم کیا کہ بأنہ یورث، کہ بقیہ جو تنہا ہوگی وظیفہ ہوگا وہ اس کے ورثاء میں وراثت کے طور پر تقسیم کیا جائے گا، وہ وراثت بن جائے گا، یعنی اس کو وراثت بنایا جائے گا، بخلاف رزق القاضی، بخلاف قاضی کے جو وظیفہ ہے اور تنخواہ کے، یعنی وہ جو ہوگی وہ بطور عطیہ ہے، قضا فی وقف الاشباء و مغنم النہر، اسی طرح اشباء والنظائر کے کتاب الوقف میں اور نہر الفائق کے باب المغنم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن علامہ شامی نے یہاں پر اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ بیان کیا جائے، تو فرمایا کہ مسئلہ جامکیہ میں اس کو ہم ذکر کریں گے کہ یہ جو امام کی تنخواہ ہے یہ اجرت کے بھی مشابہ ہے اور عطیے کے بھی مشابہ ہے، پھر متقدمین جو ہیں وہ اطاعت پر اجرت کو منع کرتے ہیں اور متاخرین جو ہے وہ اطاعت، تعلیم قرآن، اذان، امامت پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، تو ظاہر یہ ہے کہ مصنف نے مذہب متقدمین کی طرف نظر کی تو اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ امام اور مؤذن کی تنخواہ جو ہے وہ عطیے کے مشابہ ہے، اور عطیہ جو ہے وہ موت کے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عطیہ جو ہے وہ قبضے سے پہلے اس کا مالک نہیں بنایا جاتا، اور اگر متاخرین کے مذہب کو دیکھیں تو یہ اجرت کے مشابہ ہے، اور اجرت جو ہے وہ موت کے ساتھ ساقط نہیں ہوتی، اور پھر متاخرین نے جو وحیث کان مذہب متاخرین هو المفتى به، جو کہ متاخرین کا مذہب ہی مفتى به ہے کہ اب اجرت لینا جائز ہے، تو بغیہ نسی پر ثانی پر یعنی اجرت کے مشابہ اس کو قرار دیا، بخلاف قاضی کی تنخواہ کے کہ وہ اجرت کے مشابہ نہیں ہے، وہ عطیہ ہے، لہذا اب جو ہے وہ اگر امام یا مؤذن کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بقیہ تنخواہ جو ہے وہ دیں گے، ولو علی الامام دار وقف فلم یستوفی الاجرت حتی مات ان آجرہ المتولی سقط، اگر امام کے پاس ایک وقف کا گھر تھا اور اس نے جو ہے وہ اس کی اجرت جو ہے نہ پائی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، ان آجرہ المتولی سقط، اگر متولی نے اسے اجارے پر دیا تھا تو اجارہ ساقط ہو گیا، وَإِنْ آجَرَهَا الْإِمَامُ، اور اگر امام نے خود اسے اجرت پر دیا تھا تو اللہ پھر اس کا وہ اجارہ ساقط نہیں ہوگا، امادی اخذ الامام الغلۃ وقت الادراک، امام نے فصل پکنے کے وقت غلہ لے لیا
یعنی جب فصل تیار ہوئی تو اس کو امام کو سالانہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ بطور تنخواہ کے دے دی گئی. وذهب قبل تمام سنہ، لیکن سال گزرنے سے پہلے پہلے امام کا وصال ہو گیا. تو لا یسترد منہ غلۃ باقی سنہ، تو باقی سال کی جو غلہ فصل دی ہے وہ واپس نہیں کی جائے گی. انڈیا میں ہے کہ امام مسجد نے فصل اٹھا لی. وذهب قبل مضی السنہ لا یسترد منہ الصلہ، تو سال گزرنے سے پہلے وہ چلا گیا یا انتقال ہو گیا، چلا گیا. ولا یسترد منہ الصلہ والعبرۃ بوقت الحصاد، تو اس سے جو فصل ہے وہ واپس نہیں لی جائے گی اور اعتبار کٹائی کے وقت کا ہے. فَإِنْ كَانَ يَوْمُ فِي الْمَسْجِدِ وقت الحصاد یستحق، جس وقت فصل کاٹی جا رہی تھی وہ اس وقت امامت کر رہا تھا تو وہ مستحق ہوگا. اسی طرح کتاب الوجیز میں ہے کہ کیا امام بقیہ سال کی جو فصل ہے وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. تو کہا کہ اگر وہ مستحق ہے، فقیر ہے، تو اس کے لیے جائز ہے. اور یہی حکم طلباء علم کا ہے کہ انہیں سالانہ وظیفہ اگر دیا جائے فصل میں سے، تو اگر جس وقت فصل کاٹی گئی اس وقت وہ موجود تھے تو وہ لے سکتے ہیں. جنہیں ہر سال فصل پکنے کے وقت غلے کی معین مقدار دیا دیا، اور ان میں سے کسی ایک نے فصل پکنے کے وقت اپنا حصہ لے لیا، پھر وہ مدرسے سے چلا گیا تو بھی وہ اس کا مستحق ہوگا. فتحول عن ذلك المدرسہ فزار کل جزیاتی، تو یہ جو تنہا ہوگی یہ جزیے کی طرح، کہ جزیہ جو ہے اس کا جو حکم ہوگا وہی ان کا ہوگا. کہ اذا مات ذمی فی اثناء سنہ لا یؤخذ منہ جزیہ، کہ اگر ذمی دوران سال مر جائے تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح امام سے جو فصل دے دی گئی یا طلباء کو وہ واپس نہیں لی جائے گی. وموت القاضی قبل الحول، اور قاضی کا سال گزرنے سے پہلے انتقال کر جانا. وَيَحِلُّ لِلْإِمَامِ غَلَّةُ بَاقِي السَّنَةِ لَوْ فَقِيرًا، امام کے لیے باقیہ سال کا غلہ جو ہے فصل حلال ہے اگر وہ فقیر ہے. وَقَضَى حُکْمُ فِي طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي الْمَدَارِسِ، اور یہی مدارس میں طلباء علم کا حکم ہے. نظم ابن الشحنہ الغیبۃ المسقطۃ للمعلوم المقتضیۃ للعزل، ابن شہنہ نے ایسی غیر حاضری جو معلوم جو ہے وہ جو حصہ ہے اس کو ساقط کرنے والی ہے اور عزل کا تقاضا کرتی ہے، اس کو منظم کیا کہ کتنی غیر حاضری جو ہے وہ مستحقین وقف کو وقف سے خارج کر دے گی. یہاں پر بیان کیا کہ انہ اذا غاب عن المدرسۃ فاما ان یخرج من المصر او لا، کوئی طالب علم اگر مدرسے سے غائب ہو گیا، غیر حاضر ہے، پھر دو صورتیں، یا تو وہ شہر سے بھی نکل گیا یا شہر سے نہیں نکلا. فإن خرج مسیرۃ سفر ثم رجع لیس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط، اگر کہتے ہیں اگر وہ مدت سفر تک باہر گیا پھر واپس لوٹ آیا تو اس کے لیے گزشتہ دنوں کا معین وظیفہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ وہ ساقط ہو جائے گا. وقضا لو سافر لحج ونحوہ،
اسی طرح یہ حکم ہے اگر وہ حج وغیرہ کے لیے سفر پر گیا. وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ لِسَفَرٍ، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ اس صورت میں وظیفہ جو ہے وہ امام ہو یا طالب علم ہو، ان کا وظیفہ ساقط ہو جائے گا اگر وہ مدت سفر کے مطابق چلا گیا اور پھر واپس آیا. اسی طرح حج وغیرہ کے لیے سفر. وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ لِسَفَرٍ فَإِن خَرَجَ إِلَىٰ رُسْتَاقٍ فَإِنْ أَقَامَ 15 يَوْمًا فَأَكْثَرَ فَإِنْ بِلَا عُذْرٍ كَالْخُرُوجِ لِلتَّنَزُّهِ وَكَذَلِكَ وَإِنْ لِعُذْرٍ كَطَلَبِ الْمَعَاشِ فَهُوَ عَفْوٌ. دوسری صورت یہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ سفر کے لیے نہیں نکلا بلکہ وہ رستاق یعنی دیہات کی طرف نکل گیا، گاؤں وغیرہ کی طرف چلا گیا، بس اگر وہ 15 دن وہاں رہا یا 15 دن سے زیادہ رہا بغیر عذر کے، تو جیسا کہ سیر وغیرہ کے لیے نکلنا، تو اس کا حکم بھی مذکورہ حکم کی طرح ہوگا، یعنی اس کا وظیفہ وہ ساقط ہو جائے گا. وَإِن لِعُذْرٍ، اور اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے گیا جیسے طلب معاش وغیرہ کے لیے، تو وہ اتنی جو چھٹی ہوگی 15 دن یا اس سے زائد وہ معافی. إِلَّا أَن تَزِيدَ غَيْبَتُهُ عَلَى 3 أشهر، ہاں 3 مہینے سے زیادہ اگر وہ غائب رہا تو اب اس کا وظیفہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. تو اب فَلِغَيْرِهِ أَخْذُ حُجْرَتِهِ وَوَظِيفَتِهِ أي من معلومه، تو اب دوسرے کے لیے اس کا حجرہ اور اس کا وظیفہ جو ہے وہ دینا جائز ہے. وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ، دوسری صورت یہ تھی، پہلی یہ تھی کہ شہر سے نکل گیا اور نکل کے مدت مسافر تک سفر کیا، یا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا. اب یہ ہے کہ شہر سے نہیں نکلا، فَإِنِ اشْتَغَلَ بِكِتَابَةِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَفْوٌ، اگر وہ جو ہے وہ کتابت میں مشغول ہو گیا، یعنی شرعی علم کی کتابت میں، تالیف و تصنیف میں، تو یہ معاف ہے. وَإِلَّا جَازَ عَزْلُهُ أَيْضًا، ورنہ اس کو معزول اور الگ کرنا بھی جائز ہے. اب اختلاف یہ ہے کہ دیہات کی طرف چلا گیا اور وہاں 15 دن سے کم رہا بغیر وجہ کے، تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا وظیفہ ساقط ہو جائے گا، وکیل لا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ساقط نہیں ہوگا. تو یہ ساری بحث جو ہے اسی میں آ رہی. تو ابن شہنا نے جو منظم کیا ہے وہ ہے وَمِنْهُ طویل وَلَيْسَ وَمَا لَيْسَ بُدٌّ مِنْهُ إِن لَّمْ يَزِدْ عَلَى 3 شهور فَهُوَ يُعْفَى وَيُغْفَرُ، کہ اور وہ غیر حاضری جس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اگر 3 مہینوں سے زیادہ نہ ہو تو فَهُوَ يُعْفَى وَيُغْفَرُ، تو وہ معاف اور مغفور ہے، یعنی اسے وجہ سے وظیفہ نہیں کاٹا جائے گا. وقد ادبقوا لا يأخذ السهم مطلقا لما مضى والحكم في الشرع يشمل، اور اس پر تمام نے اتفاق کیا کہ گزری ہوئی مدت کا مطلق کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں لے گا. قلت، شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہذا کلو فی سکان المدرسۃ، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ساری بحث جو ان کے لیے بھی ہے جو مدرسے میں رہتے ہیں. وفی غیر حج فرد الحج، اور فرض حج کے علاوہ کے لیے ہے، اور صلہ رحمی، یعنی جو صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں سے ماں باپ سے ملنے کی اجازت، اس کا وظیفہ نہیں کاٹا جائے گا. اما فیہما فلا یستحق العزل والمعلوم کما فی شرح الوہبانیہ للشرم بلالی، اور لیکن ان دونوں یعنی فرض حج اور صلہ رحمی میں وہ عزل اور معلوم کا مستحق نہیں ہوگا، جیسا کہ شرح وہبانیہ میں، شرم بلالی کی شرح وہبانیہ میں.
اور وفیل منظومۃ المحبیہ، اور منظومہ محبیہ میں ہے لا تجز استنابت الفقیہ ولل مدرس لعذر حصل، کہ فقی اور مدرس کے لیے کسی کو نائب بنانا جائز نہیں قرار دیا گیا، وکذالک حکم وسائر الارباب، اسی طرح یہ حکم دیگر افراد کے لیے بھی ہے، اولم یکن عذر فذاک من باب، جب کوئی عذر نہ ہو تو یہ بدرجہ اولا جو ہے وہ اسی باب سے شمار کیا جائے گا۔ تو اب کوئی آدمی اپنی جگہ نائب بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، تو یہ ساری بحث ہے کہ صاحب وظیفہ جو ہیں وہ اپنا نائب مقرر نہیں کر سکتے، لیکن کنیہ کے حوالے سے یہ بحث کی گئی ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی عدم موجودگی میں اپنا نائب جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اور نائب جو ہوگا وہ اوقاف سے امامت کی کوئی چیز نہیں دے گا۔ اگر امام نے اکثر سال امامت کی ہے تو نائب جو ہوگا وہ اس کو تنہا نہیں۔ اور خلاصہ میں یہ ہے کہ ان الامام یجوز استخلاف بلا اذن بخلاف القاضی، یعنی امام اپنا خلیفہ بغیر اجازت، یعنی کمیٹی وغیرہ کی اجازت کے بھی بنا سکتا ہے بخلاف قاضی کے، تو اس کی نیابت جو ہے وہ درست ہے۔ اور جو کنیا میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نائب جو ہے وہ وقف سے کسی شے کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ استحقاق تقرر سے ہوتا ہے اور اس کا تقرر نہیں پایا گیا، اور اصل جو ہے وہ تنہا کا مستحق ہوگا اگر اکثر حصہ اس نے سال کا امامت کی ہے، اور جو نائب ہے اس کے بارے میں یہ خاموش ہیں، ہر مہینے اسے دیا جائے گا کہ نہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ مستحق ہوگا چونکہ یہ بھی جا رہا ہے، تو متاخرین کے قول پر عمل کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ اسے بھی دیا جائے گا۔ تو اس کی تائید کتاب الجمعہ میں بھی ہے کہ اپنا خطیب نائب بنا کے جانا جائز ہے، اور یہ ساری بحث جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ متاخرین شافعیہ جو ہیں وہ قید لگاتے ہیں کہ وہ نائب جو ہے فضیلت میں برابر ہو یا اصل سے بڑھ کر ہو، بعض نے کہا مطلق جائز ہے اگرچہ وہ اصل کے برابر نہ بھی ہو، اور یہی ظاہر ہے، یعنی نائب چاہے وہ اصل کے برابر ہو، اس کے سے زائد ہو علم و فضل میں، یا اس سے کم ہو، بہر صورت وہ وظیفے کا مستحق ہوگا، یہ متاخرین کا فتویٰ ہے۔ والمتولی لو لوقف اجرا لیکنہ فی شکہ ما ذکر، اگر اور متولی اگر وقف کو اجارے پر دے لیکن اس کے وضحیقے میں اس کا ذکر نہ کرے، من ای جہت کے کس جہت میں دیا ہے کہ وہ وقف کا متولی بنا ہے، تو ما جوزوا ذالک حیث یلفا، تو فقہا نے اسے جائز نہیں قرار دیا جہاں بھی وہ پایا جائے، ومثلہ الوصی، اور اسی کی مثل وصی میں ہے، اذ یختلف حکمها، جبکہ ان دونوں کا حکم معروف اور مشہور قول کے مطابق مختلف ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر بغیر جہت کے، یعنی اس نے بیان نہیں کی کہ وہ متولی ہے تو کس جہت سے متولی ہے، اور اگر وہ کسی وقت کی کسی چیز کو اجارے پر دے دیتا ہے تو یہ اجارہ فاسد ہوگا۔ تو شامی فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے کہ نفس متولی جو ہے من جہت الوقف، یا تو کسی جہت سے ہوگا یا قاضی اس کو بنائے تو پھر اس کا اجارہ کرنا جائز ہے، یعنی اگر اس کی جہت معلوم ہو جائے کہ کس جہت سے متولی ہے یا قاضی اس کو مقرر کر دے تو پھر اس کا اجارہ جائز ہے، اور جو فساد ہوگا وہ اس کتابت کا کہ اس کو لکھا نہیں ہے اس لیے۔ بحسب تقلید و نسب فقس کل التصرفات کی لا تلتبس، تقلید اور نسب کے اعتبار سے بس تمام تصرفات کو اسی پر قیاس کر لو تاکہ التباس لازم نہ آئے، یعنی جملہ جو تصرفات ہوں گے الاجارت و قضاء البیع و شراء،
وہ سارے اسی پر قیاس کریں گے تاکہ احکامات میں التباس نہ آئے۔ آگے فرماتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں لیکن للسیوطی رسالۃ سماہ الضبابہ فی جواز الاستنابہ، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے نائب کے جائز ہونے پر، نیابت یعنی وقف کا نائب، وقف میں نائب بنانا اس کے جواز پر، وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُحْفَظ، تو اس پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے، اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں شامی علامہ شامی فرماتے ہیں الافضل فی زماننا نصب المتولی بلا اعلام القاضی وقضا وصی الیتیم، ہمارے زمانے میں فرماتے ہیں کہ قاضی کے اطلاع کے بغیر متولی اور یتیم کا وصی مقرر کرنا افضل ہے۔ ان اہل المسجد لو اتفقوا علی نصب رجل متولیا لمصالح المسجد فعند المتقدمین یصح، کہ اگر اہل محلہ کسی آدمی کو مسجد کے مصالح کا متولی بناتے ہیں تو متقدمین کے نزدیک یہ درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اذن قاضی سے ہو۔ پھر متاخرین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل یہ ہے کہ قاضی کو اس کا ہمارے زمانے میں علم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قاضی جو ہے وہ طمع اور لالچ میں معروف ہو گئے ہیں، مال اوقاف سے وہ بھی رشوت کھانا شروع کر دیں گے۔ وقضا اذا کان الوقف علی ارباب معلوم یحصى عددهم اذا نصبوا متولیا وهم من اہل الاصلاح، اور اسی طرح حکم ہے جب وقف معلوم اور افراد اور معین افراد پر ہو جن کی تعداد شمار کی جا سکتی ہو، تو جب وہ متولی مقرر کریں جبکہ وہ اہل اسلام سے یعنی نیک ہو تو بھی وہ جائز ہے۔ یہاں تک آج ہماری گفتگو ہے، اس سے آگے ولایت و نسب القیم الی الوقف سے اگلے لیکچر میں ہم شروع کریں۔